ناظرین آداب، میں ڈاکٹر نوشاد عالم کورس اردو زبان و ادب کی تاریخ OUL 003 میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے اردو کے علمی و ادبی ادارے کے تحت دلی کالج کے موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ اردو نثر کی ترقی اور اس کی ترویج و اشاعت میں افراد کی کوششوں سے قطع نظر جن چند اداروں نے اپنی بیش قیمت خدمات انجام دی ہیں، ان میں فورٹ ولیم کالج، دلی کالج، انسٹیٹیوٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی اور دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد وغیرہ شامل ہیں۔ اردو نثر پر افراد کی کوششوں سے بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ کسی ادارے کے تحت ہونے والی کوششوں کے مقابلے میں افراد کی علیحدہ کوششوں سے متعینہ شے کا مجموعی کردار سامنے نہیں آ پاتا۔ اردو نثر کی ترقی اور اس کے فروغ کا جائزہ تبھی مکمل ہو پائے گا جب ہم اداروں کی جانب سے شائع شدہ کتابوں میں برتی جانے والی نثری زبان کا تجزیہ کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ دلی کالج سے 25 سال پہلے فورٹ ولیم کالج نے نثر کا جو اسلوب دیا وہ سادگی و صفائی سے عبارت ہے۔ کہیں کوئی الجھاؤ اور پیچیدگی نہیں، ادب اور صحافت کی نثر کو فروغ ملا، روزمرہ اور محاورے کا خاص خیال رکھتے ہوئے ایک معیاری نثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ دلی کالج کو فورٹ ولیم کالج کے بعد اردو نثر کی ترقی کا دوسرا زینہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کالجوں کو انگریزوں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے قائم کیا تھا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ دونوں کالج کے مقاصد مختلف تھے۔ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ برطانیہ سے آنے والے نئے زیر تربیت افسروں کو ہندوستان کی مقامی زبان اور وہاں کی تہذیب سے واقف کرایا جائے تاکہ یہاں کا انتظام وہ بہتر ڈھنگ سے سنبھال سکیں۔ دوسری طرف دلی کالج کے قیام کا مقصد ہندوستانی طلباء کو مغربی علوم اور سائنس سے روشناس کرانا تھا تاکہ ہندوستانی طلباء مغربی علوم و فنون اور سائنسی علوم سے واقف ہو سکیں، باخبر ہو سکیں اور ساتھ ہی اپنے حکمرانوں کی طرز معاشرت سے بھی آشنا ہو سکیں۔ دلی کالج 1825 میں قائم ہوا اور اس کے پہلے پرنسپل جے ٹیلر بنائے گئے۔ یہ کالج فورٹ ولیم کالج کے فوراً بعد قائم ہوا تھا۔ مدرسہ غازی الدین سے دلی کالج بننے کی اس کی کہانی کافی طویل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 1692 میں قائم روایتی تعلیم کے ادارے مدرسہ غازی الدین کو 19ویں صدی کے اوائل میں انگریزی تعلیم کے اجرا کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ دراصل اس مدرسے کو اورنگزیب علی رحمہ کے درباری اور ان کے جنرل میر شہاب الدین غازی الدین نے قائم کیا تھا، لہٰذا یہ ادارہ مدرسہ غازی الدین خان کے نام سے مشہور تھا۔ اس تاریخی کالج نے اپنے ارتقائی سفر میں کئی نشو و فراز دیکھے۔ شہر دلی کی طرح اس کالج کے نصیب میں بھی بار بار اجڑنا اور بسنا لکھا تھا۔ یہ کالج بھی اجڑا، پھر آباد ہوا، پھر اجڑا، پھر آباد ہوا، اس طرح سے اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ 57 کی جنگ آزادی میں یہ کالج بند ہو گیا۔ اس کے بعد 1864 میں پھر کھلا، لیکن ناسازگاری حالات کے باعث 1877 میں اسے لاہور کالج میں ضم کر دیا گیا۔ یہ کالج جو ایک مدرسے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، جو کبھی ذاکر حسین کالج، اینگلو عربی کالج اور دلی کالج کے نام سے جانا جاتا تھا، تقسیم ہند کے بعد وہ دلی کالج کے نام سے مشہور ہوا اور آج ذاکر حسین کالج کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ دہلی یونیورسٹی کا ایک اہم حصہ ہے۔
یہ بات یاد رکھیے آپ کہ جو ادارے ہوتے ہیں نا وہ حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آتے، بلکہ ان اداروں کے قیام کے پس پردہ ایک منصوبہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک قوم کسی دوسرے قوم پر غلبہ حاصل کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے وہاں کے عوام اور وہاں کے خواص کے حواس پر قبضہ چاہتی ہے تاکہ اس کی ہر بات کو منوعاً قبول کر لیا جائے، بلا چوں چرا قبول کر لیا جائے، اور کسی مخالفت اور مزاحمت کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ اب یہ دیکھیے کہ بڑے مقاصد اس کے سامنے آتے ہیں کہ انگریزوں نے سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے بعد فورٹ ولیم کالج کے ذریعے یہاں کی زبان سیکھی، اس کے بعد اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کی غرض سے ہندوستانی سماج میں ایک ایسا تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کرنا چاہا جو مغربی علوم اور سائنس سے بہرور ہو اور نئی علم کی روشنی اسے فطری طور پر اپنی قدیم علمی و تہذیبی روایات سے خود بخود دور کر دے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے دلی کالج کو منظم طور پر ایک نئے نصاب میں تعلیم اور نئے نہج کے ساتھ چلانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ کار ممکن نہیں کہ ان دونوں کالجوں کو بڑے مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ انگریزوں نے پہلے خود یہاں کی زبان سیکھی تاکہ انتظامی کارروائیوں کو بہتر ڈھنگ سے انجام دے سکے۔ اب چونکہ پورا ملک ان کے زیر نگی تھا اور کوئی دوسری طاقت ایسی نہیں تھی جو ان کو چیلنج کرتی، تو ایسے حالات میں یہاں کے لوگوں کی تعلیمی و ادبی ضرورتوں کا خیال رکھنا بھی ان کی ایک طرح سے ضرورت تھی۔ روایتی مدرسے جدید علوم و فنون خاص طور سے سائنس سے بہرور نہیں تھے، اس لیے انگریزی تعلیم کا بار اٹھانے کے لیے طرح طرح کے پروگرام بنائے گئے اور کمیٹیاں قائم کی گئی۔ اس طرح کی ایک کمیٹی دہلی بنائی گئی، یہ 17 جولائی 1823 میں دہلی میں بنائی گئی، جس پر خرچ کے لیے 1,00,000 روپے مختص کیے گئے۔ جو سنسکرت کے علاوہ دیگر علوم مشرقی کے بڑے عالم فاضل تھے اس کمیٹی کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ اس کے بعد جے ٹیلر نے دہلی شہر کا جائزہ لیا کہ کس مقام پر مشرقی اور مغربی علوم کا ادارہ قائم کیا جائے، تو جائزے کے بعد رپورٹ ٹیلر نے جو پیش کی وہ کچھ اس طرح ہے، کوٹ: دہلی میں تعلیم کی حالت بڑی افسوسناک ہے، پرانے اوقاف بے توجہی کا شکار ہیں اور شرفا تک اپنے بچوں کو پڑھانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس وقت پرانے مدارس سسک رہے ہیں لیکن ان کی عمارتیں اور معلم موجود ہیں۔ اگر تعلیم کی اثر و تنظیم ہو تو اچھے نتائج نکل سکتے ہیں، انکوٹ۔ اس کالج کے قیام کے متعلق مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، کوٹ: اس کالج کا افتتاح 1825 میں ہوا اور اس شاہانہ عطیے میں سے اس کالج کے لیے 500 روپے ماہانہ مقرر کیے گئے۔ مسٹر جے ٹیلر مقامی مجلس کے سیکریٹری 175 روپے ماہانہ پر اس کے پرنسپل ہوئے، انکوٹ۔ دلی کالج کے قیام کے پس پردہ 3 مقاصد کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ 3 مقاصد کون کون سے ہیں؟ پہلا، علم و ادب کا احیاء اور انہیں ترقی دینا۔ دوسرا مقصد ہے ہندوستانی علماء کی حوصلہ افزائی کرنا، اور تیسرا مقصد علم اور سائنس کو ہندوستان میں برطانوی مقبوضات کے باشندوں میں رائج کرنا اور فروغ دینا۔ یہ وہ 3 اہم مقاصد تھے جن پر بڑی تندہی کے ساتھ عمل کیا گیا، جس کے نتیجے میں کالج کو کافی فروغ بھی ملا۔ 1825 میں 1,70,000 روپے نواب اعتماد الدولہ نے کالج کو بطور عطیہ دیا۔ اس وجہ سے معاشی طور پر مدرسہ یہ خوشحال ہو گیا، اور کالج کے جو جملہ شعبہ جات تھے اس میں تدریسی خدمات شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پورے ملک میں دلی کالج کی شہرت پھیل گئی۔ دراصل نواب اعتماد الدولہ نے جو رقم مدرسے کو دی تھی اس کا مقصد صرف اور صرف علوم مشرقیہ کو فروغ دینا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ اس جانب انگریزوں نے بے التفاتی برتی، بے توجہی برتی، بلکہ عمدن اس پر توجہ نہیں دی، اور 1828 میں کالج میں الگ سے انگریزی شعبہ قائم کر دیا گیا اور انگریزی تعلیم پر خاطر خواہ توجہ دی گئی، جس کے بہتر نتائج بھی برآمد ہوئے۔ ساتھ ہی سنسکرت، عربی اور فارسی کے درجوں پر بھی توجہ دی گئی۔ اس کے بعد مشرقی اور مغربی علوم شانہ بشانہ ترقی کرنے لگے، لیکن بعد میں انگریزوں نے
دیگر علوم کی جانب سے اپنی توجہ ہٹا کر صرف اور صرف انگریزی علوم کی طرف کر لی۔ اس پر مستزاد یہ ہوا کہ انگریزی پڑھنے والوں کے لیے وظیفہ کی ایک خاص رقم متعین کر دی گئی، جس کی وجہ سے طلباء انگریزی تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگے۔ تاہم اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مشرقی علوم کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کالج پر مصیبت اس وقت آئی جب 1857 کے ہنگامی حالات میں ملک کے حالات خراب ہوئے، بغاوت شروع ہوئی۔ اسی اثنا میں میرٹھ کی فوج دہلی میں داخل ہو گئی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں انگریز حکام اور جو عہدیداران تھے کالج کے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ دلی کالج کے جو پرنسپل تھے جے ٹیلر، ان کو باغیوں نے قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں حالات اور بھی خراب ہو گئے، اساتذہ منتشر ہو گئے، کتابیں جلا دی گئیں۔ ان ہولناک مناظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے مالک رام نے لکھا ہے، کوٹ، اس شورش سے کالج کو بہت نقصان ہوا۔ مدرسوں میں جو لوگ دیسی سپاہیوں کے چنگل سے بچ نکلے وہ تتر بتر ہو گئے۔ کتاب خانہ وقف تاراج ہوا، جاہلوں نے کتابوں کو چیر پھاڑ کے ورق ورق کر دیا، یہاں کا سامان توڑ پھوڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے بیکار بنا دیا، انکوٹ۔ اب دیکھیے کہ یہ بھی ایک المیہ تھا کہ اتنی مشقت کے بعد دلی کالج کو قائم کیا گیا، مگر حالات کی سنگینی نے اسے تباہ کر دیا۔ آخر کار 7 سال تک مسلسل بند رہنے کے بعد 1864 میں دلی کالج دوبارہ قائم ہوا۔ اگر ہم اس کالج کے قیام کی بنیادی باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ ٹیلر نے کتنی جانفشانی کے بعد اسے کالج کی شکل میں بدلا تھا۔ تصور کیجیے کہ جب کالج کی اپنی کوئی عمارت نہیں تھی، مدرسہ غازی الدین پر 7115 روپے خرچ کر کے اس کی مرمت کرائی گئی، اسے رینوویٹ کرایا، جبکہ یہ رقم ٹاؤن ڈیوٹی فنڈ نے دیے تھے، اور ٹیلر کو نہ صرف سیکریٹری کے عہدے پر فائز کیا گیا بلکہ ادارے کی نگرانی کی ذمہ داری بھی انہیں تفویض کر دی گئی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ صرف ایک مدرس مولوی انعام اللہ تھے اور زیر تعلیم طلبہ کی تعداد 29 تھی۔ مگر امتداد زمانہ کی دہائی دیجیے کہ یہ کالج 1877 میں حالات کی ناسازگاری کے باعث لاہور کالج میں ضم کر دیا گیا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ پھر دہلی کالج کے نام سے شروع ہوا، جو آج ذاکر حسین کالج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ دلی کالج کا ایک مدرسے میں قائم ہونا، پھر اسے کالج کی شکل میں تبدیل کرنا، مشرقی علوم جو کہ نواب اعتماد الدولہ کی ترجیح تھی اسے نظر انداز کر کے انگریزی تعلیم کو اس طرح عام کرنا کہ مشرقی علوم کا فروغ نہ ہو سکے، ساتھ ہی مشرقی علوم کی کتابوں پر سرمایہ خرچ نہ کرنا اور صرف سائنسی اور انگریزی تعلیم کو ہی رواج دینا، دراصل روایتی تعلیم کی جڑوں کو کمزور کرنے کا سبب بنے، جو دراصل کالج کے زوال کا سبب بھی تھے۔ جب انگریزوں نے صرف اپنے مقاصد کو پیش نظر رکھنا ہی ضروری سمجھا، تب رفتہ رفتہ لوگوں کی دلچسپی بھی کم ہونے لگی، طلباء کی تعداد گھٹنے لگی۔ نتیجتاً وہ دلی کالج جو کم عرصے میں ملک کے طول و عرض میں مشہور ہو گیا تھا، زوال آمادہ ہو گیا۔ دلی کالج کے قیام کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہندوستانی طلباء کو انگریزی تعلیم سے واقف کرایا جائے، بلکہ اس کے مقاصد اور بھی وسیع تھے۔ اس وقت دلی کی جو تعلیمی صورتحال تھی وہ بہت خراب تھی۔ عوام کی بات تو کیا، لیکن خواص بھی اس لائق نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا پاتے، یعنی کہ معاشی حالات بہت کمزور تھے۔ دینی رجحان رکھنے والے بالخصوص علماء جو تھے وہ انگریزی تعلیم کو مشرقی تہذیب اور اقدار کے لیے مضر سمجھتے تھے۔ اس لیے 1857 کی سامراج مخالف بغاوت کے دوران جدید تعلیم کے مخالفین نے اس ادارے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے انگریز پرنسپل کو قتل کر دیا۔ جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے اور اس تعلیم کے حامی لوگوں نے اس ادارے کو بچانے کی مقدور بھر کوشش کی۔ دراصل 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ میں موجود ہندوستان میں مقیم برطانوی حکام کے درمیان یہ بحث زور و شور سے اٹھ رہی تھی، کیونکہ وہ ہندوستانی تعلیم سے واقف تھے اور وہ اس کے لیے فکر مند تھے کہ یہاں ان کے مطابق تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ان کی سلطنت کے ماتحت عوام کو کس قسم کی تعلیم دی جائے، اس بات کی بحث ان کے درمیان چل رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو تعلیم وہ پا رہے ہیں مکتب میں، مدرسوں میں، وہ ناکافی ہے اور غیر اطمینان بخش ہے۔ اور دوسری طرف ہندوستانیوں کی جو اہم پرستی ہے اور
ضعیف الاعتقادی ہے، اس نے بھی انگریزوں کی جو تشویش تھی اس کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ ہندوستان سے قدامت پرستانہ ذہنیت اور دیگر سماجی خرابیوں اور برائیوں کو سرمایہ دارانہ ذرائع سے دور کیا جائے۔ اس کی پشت پر انگریزوں کے اور بھی خفیہ ایجنڈے تھے جن کا حصول وہ ان سے چاہتے تھے۔ گرانٹ اور ولبر فورس نے ہندوستان میں انگریزی تعلیم کے لیے تقریباً 2 دہائیوں تک تحریک چلائی۔ وہ تحریک کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں 1813 کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایکٹ میں 43ویں نمبر کی شق کو شامل کیا گیا۔ اس شق کے مطابق گورنر جنرل کو ادب کے احیاء اور فروغ، ہندوستان کے تعلیم یافتہ طبقے کی حوصلہ افزائی اور اس کے باشندگان کے درمیان سائنسی علوم کے اجراء اور فروغ کے لیے 1,00,000 روپے کی رقم خرچ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس تحریک کی کوششوں سے لوگوں میں امید کی کرن پھوٹی اور جو لوگ اس کے حامی تھے ان کو حوصلہ بھی ملا، جس کے نتیجے میں ایک مثبت رجحان پروان چڑھنے لگا۔ اس وقت کے ایک بدیسی جو رویہ ہے اس زمانے میں ہندوستانیوں کو تعلیم دلانے کا، اس سلسلے میں ہنٹنگ کو لکھا اس نے، ٹریولن نے، اس سے پتہ چلتا ہے کوٹ، اس بات کو پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ ہندوستان میں ایک عظیم اخلاقی تبدیلی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ملک کے ہر گوشے میں اس بات کے اشارات نظر آ رہے ہیں۔ ہر جگہ اس نظام کہنہ کا قطعی استرداد قابل مشاہدہ ہے۔ ہر جگہ تعلیم و تربیت کے ایک بہتر نظام کی آرزو کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ خصوصی رعایتیں جو فارسی زبان کو عدالتوں اور عدالتی امور میں حاصل ہیں، ان کی منسوخی ایسی زبردست اچوک حکمت ہوگی جس سے ہندو مت اور اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ انکوٹ۔ اب آپ نے یہ اقتباس دیکھ لیا، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کی فکر کیا تھی۔ ان کی فکر کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب آپ کو تعلیم دلانا بھی چاہ رہے تھے تو ان کے پیچھے ان کا جو ایجنڈا تھا وہ کیا تھا۔ دلی کالج سے قبل جو ماحول تھا وہ داستانی تھا۔ دلی کالج نے مغربی علوم کی مدد سے ایک نئی روشنی پھیلائی جس نے فرسودگی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ دلی کالج سے طلباء کی ایک اچھی خاصی تعداد زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر میدان عمل میں آئی۔ ان میں چند ممتاز شخصیتوں کا یہاں تفصیلی بیان مناسب رہے گا۔ اس کالج کے ممتاز فارغین میں رام چندر، پیارے لال اشوک، مولوی کریم الدین، امام بخش صاحبائی، محمد حسین آزاد، ذکاء اللہ اور ڈپٹی نذیر احمد جیسی اہم شخصیات ہیں۔ اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ دلی کالج کے قیام کی پہلی 3 دہائیوں میں شہر اور اس کے اطراف کے کئی طلباء نے اس میں داخلہ لیا۔ ان طالب علموں میں موہن لال پہلے طالب علم تھے جو 1827 میں کالج میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ کالج میں داخلہ لینے والوں میں رام کشن، شیو پرساد، جواہر لال، شہامت علی اور ہادی حسن شامل تھے۔ ان سے پہلے 3 ہم جماعت اپنے ہی ادارے میں ماسٹر کے عہدے پر مقرر کیے گئے تھے۔ موہن لال اور شہامت علی نے، جو ایک دوسرے کے قریبی دوست بھی تھے، ادارے میں تدریسی خدمات بھی انجام دی۔ بعد میں یہ دونوں منشی کے عہدے پر مامور ہوئے۔ جیسا کہ میں نے ذکری کے ممتاز طلباء میں کئی جو اس کے فارغین میں کئی نام ہیں، بڑے نام۔ ایک نام ہے رام چندر جی کا۔ انہوں نے 1841 میں دہلی میں کالج میں داخلہ لیا تھا اور 1844 میں کورس پورا کر لیا۔ اس کے بعد ہی کالج میں سائنس اور ریاضی کی مختلف کتابوں کا ترجمہ کرنے کی ذمہ داری ان کو دی گئی۔ شروع میں انہوں نے ماہنامہ خیر خواہ ہند بھی شائع کیا۔ چندر کا ذکر چل ہی رہا ہے، بلکہ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ ریاضی کی جو کتابیں تھیں وہی ان کی شہرت اور مقبولیت کا باعث بنی۔ ملازمت سے جب سبکدوش ہو گئے، اس کے بعد وہ ریاست پٹیالہ کے شعبہ تعلیم کے صدر مقرر ہوئے۔ کہ دوسرے ممتاز فارغ تھے پیارے لال، تعلیم مکمل کرنے کے بعد بریلی چلے گئے۔ وہ نارمل اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی مقرر ہوئے۔ بغاوت کے بعد دہلی میں سوسائٹی اور انجمنیں قائم کی گئی۔ پیارے لال سوسائٹی کے سیکریٹری بنائے گئے۔ ورکنگ کمیٹی کے اراکین میں دہلی کالج کے پرنسپل بھی ہوئے۔ 1859 میں پیارے لال کا تبادلہ لاہور پنجاب بک ڈپو میں مترجم کی حیثیت سے ہو گیا۔ رسالہ تعلیق پنجاب کے مدیر کی ذمہ داری بھی انہیں سونپی گئی۔ بعد ازاں انہیں انسپکٹر مدارس کے عہدے پر بھی فائز کیا گیا۔ پیارے لال چونکہ شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے،
اس لیے انہوں نے اپنا تخلص آشوب رکھا تھا۔ انہوں نے قصص الہند کے نام سے ہندوستان کی تاریخ بھی لکھی تھی۔ انہوں نے کئی انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے بھی کیے۔ تو اس طرح کی گراں قدر شخصیات ہیں، اس طرح کی ممتاز شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی وقی خدمات سے دلی کالج کے نام کو روشن کیا ہے۔ ذکاء اللہ ایک بہت اہم نام ہے اس کالج سے وابستہ، جو مصنفین رہے ہیں، جو قلمکار رہے ہیں۔ ذکاء اللہ نے 1845 میں محض 12 سال کی عمر میں دہلی کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں انہوں نے مشرقی علوم میں تقریباً 6 سال تک تعلیم حاصل کی۔ انہیں حکومت سے وظیفہ بھی ملتا رہا۔ بہت ذہین طالب تھے۔ ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس وقت انہوں نے تحفۃ الاحباب کے عنوان سے علم ریاضی کی کتاب شائع کی تھی۔ اسی طرح سے اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے کئی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ پھر انہیں دہلی میں گورنمنٹ نارمل اسکول کا ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا۔ وہ ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ الہ آباد میں واقع میور سینٹرل کالج میں ورناکولر سائنس اور ادب کے پروفیسر بھی منتخب ہوئے، اور 16 اپریل 1887 کو خود بخود سبکدوش ہو گئے۔ یونیورسٹی کے تاحیات پروفیسر بھی رہے۔ اسی طرح سے انہیں مسلم اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں ریاضی کا 6 جولائی 1887 کو تاحیات اعزازی پروفیسر بنایا گیا۔ ذکاء اللہ نے متعدد کتابوں کے ترجمے کیے اور متنوع موضوعات پر ان گنت کتابیں بھی لکھی۔ زبان کے پہلے جدید مورخ تھے۔ کمال یہ ہے کہ وہ چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اردو زبان کے ذریعے جدید سائنس کی نشر و اشاعت کا کام کیا۔ ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں 1864 میں خلعت سے نوازا گیا، اور حکومت برطانیہ نے شمس العلماء اور خان بہادر کے القاب و خطابات سے بھی سرفراز کیا۔ دلی کالج کا ذکر چل رہا ہے اور وہاں کے فارغین کا ذکر چل رہا ہے تو ڈپٹی نذیر احمد کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت ہمہ جہت تھی۔ وہ ادبی اور انتظامی امور کے بھی ماہر تھے۔ 1842 میں ضلع بجنور کے ایک گاؤں سے دہلی آئے۔ جنوری 1846 میں دہلی کالج میں داخلے سے قبل مولوی عبد الخالق کے ہاں تقریباً 3.5 سال تک زانو تلمس طے کیا۔ انہوں نے اصغری، اکبری، ابن الوقت اور مبتلا جیسے ناقابل فراموش افسانوی کردار تخلیق کیے اور اردو کے پہلے ناول نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے تک انہوں نے ترقی کی تھی۔ وہ برطانوی حکومت میں ایجوکیشن آفیسر بھی تھے، بہترین مقرر اور انگریزی تعلیم کے حامی تھے۔ انہوں نے اصلاح کی غرض سے نظموں کا مجموعہ مرتب کیا، خطبات اور لیکچرز ترتیب دیے، ساتھ ہی ناصحانہ ناول بھی تحریر کیے۔ ڈپٹی نذیر احمد جدید ذہن کے مالک اور صاحب بصیرت عالم تھے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر مطالب قرآن کے عنوان سے لکھی، جو بوجوہ مکمل نہیں ہو سکی۔ وہ درجنوں کتاب کے مصنف اور مترجم ہیں۔ ان کی گراں قدر علمی خدمات کے نتیجے میں انہیں سرکار کی جانب سے 1897 میں شمس العلماء کے لقب سے نوازا گیا، اور ان کے وسیع علمی ادبی کارناموں کے پیش نظر انہیں ایڈنبرگ یونیورسٹی سے 1902 میں ڈاکٹر آف لا کی ڈگری تفویض کی گئی، اور پنجاب یونیورسٹی پنجاب نے 1910 میں انہیں ڈاکٹر آف اورینٹل لرننگ کی ڈگری سے سرفراز کیا۔ خود نذیر احمد نے جو اپنے بارے میں لکھا ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اسے آپ بھی سنیے۔ کوٹ: معلومات کی وسعت، رائے کی آزادی، ٹالریشن، گورنمنٹ کی سچی خیرخواہی، اجتہاد اعلیٰ وغیرہ یہ چیزیں جو تعلیم کے لیے عمدہ نتائج ہیں اور جو حقیقت میں شرط زندگی ہیں، ان کو میں نے کالج میں ہی سیکھا اور حاصل کیا، اور اگر میں کالج میں نہ پڑھا ہوتا تو کیا بتاؤں کیا ہوتا، مولوی ہوتا، تنگ خیال ہوتا، اپنے نفس کے احتساب سے فارغ، دوسروں کے عیوب کا متمنی، برخود غلط مسلمانوں کا نادان دوست، تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا۔ انکوٹ۔ غرض کے تقریباً بیشتر فارغین نے علمی، ادبی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں قابل قدر اور وقیع خدمات انجام دی ہیں۔ اردو نثر کے ضمن میں دلی کالج کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد اور علی گڑھ تحریک سے قبل دلی کالج اردو نثر کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔
دلی کالج کو ان دونوں کے درمیان ایک کڑی تصور کرنا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ دلی کالج سے سر سید کی ہمت بندھی اور مطلع صاف نظر آنے لگا اور پھر علی گڑھ تحریک کی بنیاد پڑی۔ فورٹ ولیم کالج کے ذریعے داستان، ادب اور صحافت نے زور پکڑا، سلیس اور آسان نثر کا اضافہ ہوا، تو دلی کالج نے اس آسان نثر میں فکر و روشنی اور انگریزی علوم کے وہ عناصر جذب کر دیے جن سے اس زبان کے نثری سرمایہ میں ایسی چمک اور رنگینی پیدا ہو گئی کہ اس کی شکل نکھر گئی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ اپنی خوبصورتی اور اپنی رنگینی سے دوسروں کی نظر میں دلکشی کا سبب بن گئی۔ ڈاکٹر صدیق الرحمن قدوئی نے فورٹ ولیم کالج، دلی کالج اور علی گڑھ کالج کے درمیان ربط کے متعلق تحریر کیا ہے۔ کوٹ: اردو نثر کی تاریخ میں دلی کالج، علی گڑھ تحریک اور فورٹ ولیم کالج کے درمیان ایک کڑی ثابت ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد نثر پر جمود طاری ہونے کے بجائے دلی کالج اور اس سے متعلق حضرات کی بدولت چند اعلیٰ روایت کی داغ بیل پڑی اور ادب میں نمو اور بالیدگی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ فورٹ ولیم کالج سے یہ اس بنا پر ممتاز تھا کہ یہاں ہندوستانیوں کو اردو کے ذریعے مغربی علوم و ادب سے آشنا کرانے کی کوشش کی جاتی تھی، جب فورٹ ولیم کالج کا اصل مقصد حکومت کی ضروریات کے پیش نظر انگریزوں کو مشرقی علوم و ادب اور زبانوں سے واقفیت بہم پہنچانا تھا۔ یہ فرق ان دونوں اداروں کی شائع کی ہوئی کتابوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ علی گڑھ کالج اور دلی کالج میں کوئی بنیادی اختلاف نہ ہونے کے باوجود ایک اہم فرق یہ تھا کہ مغربی علوم کی تدریس کا ذریعہ انگریزی ہی کو بنایا گیا، جبکہ دہلی کالج نے اردو کو بذریعہ تعلیم تسلیم کیا تھا اور اس زبان کے ذریعے مغربی علوم کی اشاعت کو ترجیح دی تھی۔ انکوٹ۔ یہ تو سچ ہے کہ کالج کے قیام کا مقصد سب سے جدا تھا۔ یہاں کے فارغین نے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور سماجی، علمی، ادبی اور تہذیبی سطحوں پر اپنی گراں قدر خدمات سے ملک و ملت کا نام روشن کیا۔ آپ نے دلی کالج کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو سنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس گفتگو سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔